نستعینو کا معنی جب مدد والا کیا گیا تو یہیں سے سارے جھگڑوں کی شروعات ہوگی، سارے جھگڑوں کی ابتدا یہیں سے شروع ہوئی۔ اب اللہ کی عبادت، اللہ کے سوا تو کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کی وجہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا کہ اے لوگوں میری عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اور اس کی علت کیا بنائی؟ اس کی علت یہ بنائی کہ خلقکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو یہاں حکم مشتقی پر ہے، تو مبدأ اشتقاق جو ہے یہ حکم کی علت بنے گا۔ خلقکم، اللہ نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس لیے مستحق عبادت ہے کیونکہ وہ سب کا خالق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب جب تک کوئی دوسرا خالق نہیں آئے گا تب تک مستحق عبادت بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور اللہ سے مدد طلب کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے بھی ہم مدد طلب کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں سے بھی ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہاں جو نستعینو کا معنی ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ احباب کو ایک دوسری کتاب سے عبارت سناتا ہوں جنہوں نے نستعینو کا معنی کرتے ہوئے لکھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آسیہ خضری ہے میرے پاس ابن عقیل کے اوپر، انہوں نے لکھا کہ نستعینو کا معنی یہ ہے کہ نطلب منہ الاعانۃ، ہم اللہ تعالیٰ سے اعانت طلب کرتے ہیں۔ ہم کیا طلب کرتے ہیں؟ اعانت، یعنی مدد طلب کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہاں نستعینو کا معنی اعانت کریں تو اعانت کیا ہوتی ہے؟ اعانت یہ ہوتی ہے کہ ایک ڈیسک پڑا ہے یا ایک گھاس کی گٹھڑی پڑی ہے اور آپ دوسرے بندے سے مدد طلب کرتے ہیں، اعانت طلب کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے بھی اس گٹھڑی کو زور لگایا اور دوسرے بندے نے بھی اس کو اٹھانے میں آپ کا ساتھ دیا اور زور لگایا۔ یعنی اعانت جو ہوتی ہے اس میں مدد مانگنے والا اور مدد طلب کرنے والا دونوں شریک، مدد مانگنے والا اور مدد طلب کرنے والا، یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں۔ یعنی وہ گٹھڑی تب اٹھائی جائے گی کہ جب مدد مانگنے والا بھی زور لگائے گا اور مدد کرنے والا بھی زور لگائے گا۔ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اعانت کہتے ہیں۔ اگر ہم یہاں نستعینو کا معنی یہ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں ہمارے ساتھ شریک ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ معنی نہیں ہے، یہ معنی یہاں لینا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ ہم جیسے لوگوں کے ادنا سے کاموں میں شریک ہو، بلکہ معنی یہاں کیا ہے؟ یہاں معنی یہ لیا گیا کہ اعانت جو ہے اس کو اقدار کے معنی میں لیا جاتا ہے، اس کو اقدار کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہتا کہ تو میرے ساتھ اس کام میں شریک ہو جا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے
کہ تو مجھے اس کام کو تکمیل تک پہنچانے کی قدرت عطا فرما، تو مجھے اس کام کو مکمل کرنے کی طاقت عطا فرما دے۔ جب یہ معنی ہم کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں اس میں دو قدرتیں شامل ہوتی ہیں، ایک وہ قدرت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور ایک وہ قدرت جو اللہ کی شان سے ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم محنت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اپنی کمال قدرت کے ذریعے اس فعل کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ معنی جب ہم کریں گے تو ہمارے بہت سارے جھگڑے وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور یہی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن وہ اس بات پر بضد ہو چکے ہیں کہ نہیں، ہم نے مسلمانوں کو اسلام کی سرحد سے گھسیٹ کر ان کو کفر میں داخل کرنا ہے، ان کو شرک میں داخل کرنا ہے۔ تو آئیے ہم قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے کتنے الفاظ اپنے لیے بھی استعمال فرمائے، اور وہی الفاظ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بھی استعمال فرمائے۔ کتنے الفاظ اللہ رب العزت نے، کتنے افعال ان کی نسبت اپنے طرف بھی کی، اور انہیں افعال کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کی طرف بھی کی۔ تو سب سے پہلے میں آپ احباب کو ایک بات جو موت کے متعلق ہے کہ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ زندگی دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، اور موت دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے یہ برملا فرمایا۔ سورۃ ملک آپ پڑھیں تو سورۃ ملک کی دوسری جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، کہ موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ تو آپ نے فرمایا تو رب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس پر دلیل کیا دی؟ آپ نے فرمایا قال ربی الذی یحیی و یمیت، رب تو وہ ہے جو زندگیاں عطا کرتا ہے اور جو موت عطا کرتا ہے۔ تو چونکہ زندگی نہیں دے سکتا، تو موت نہیں دے سکتا، اس لیے تو رب بھی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرے مقام پر اللہ رب العزت نے سورۃ الزمر کے اندر آیت نمبر 42 میں برملا فرمایا، واضح طور پر فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ جب کسی نفس کا، کسی جان کا، کسی روح کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے موت عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ تینوں آیات اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موت نہیں دے سکتا۔ یہ تینوں آیات یہ بتاتی ہے کہ موت دینا کس کا کام ہے؟ بولیے گا، اللہ کا کام ہے۔ لیکن اسی قرآن سے میں آیات پڑھنے لگا ہوں، اسی قرآن سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلی آیت کریمہ جو سورۃ الانعام کے اندر ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 61 نمبر آیت کے اندر اپنی کمال قدرت کا اظہار فرمایا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، اور اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ جب تک تمہیں موت نہیں آتی وہ تمہارے لیے ایسے فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو تمہارے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن جب موت آ جاتی ہے، حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا،
اللہ فرماتا ہے لیکن جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو فرشتے اسے موت عطا کر دیتے ہیں۔ تو پہلی آیت میں کیا تھا کہ اللہ موت عطا کرتا ہے، اور اس آیت میں کیا فرمایا کہ میرے بھیجے ہوئے فرشتے، میرے بھیجے ہوئے رسول وہ کیا کرتے ہیں؟ موت عطا کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ سجدہ آیت نمبر 11، اللہ نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، اے محبوب آپ اپنے امتیوں سے فرما دیں کہ تمہیں موت دینے کے لیے میں نے ملک الموت کو پیدا کیا ہوا ہے، یعنی جو تمہیں موت دیتا ہے وہ کون ہے؟ ملک الموت ہے، یعنی موت کا فرشتہ ہے۔ تو اب یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا کہ نہ آیا؟ ایک طرف اللہ رب العزت نے موت کی نسبت اپنی طرف کی کہ موت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، وہ بھی قرآن ہے، اور یہاں فرمایا کہ موت فرشتے دیتے ہیں، یہ بھی قرآن ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جن فرشتوں کو خصوصاً ملک الموت کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ موت لوگوں کو دیتا ہے، اس کو کس قدر طاقت عطا کی ہے؟ حضرت مجاہد آپ فرماتے ہیں جعل الارض مثل التشتی لملک الموت یتناول من یتناولہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ ساری دنیا ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے ایک ٹرے کی طرح ہے، ایک تشت کی طرح ہے، آپ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، جس کے پاس پہنچنا چاہیں آپ پہنچ سکتے ہیں۔ وما من اہل بیت الا ویطوف علیہم فی کل یوم مرتین، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جتنے بھی گھر ہیں دنیا کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں ملک الموت دن میں 2 مرتبہ چکر نہ لگاتے۔ تو یہ اتنی طاقت ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ فرشتہ ہے جو نبیوں کا خادم ہے، اللہ نے اپنے فرشتے کو اتنی طاقت عطا کی ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں اپنے انبیاء کو کتنی طاقتوں سے نوازا۔ تو ہمارے لوگ اس بات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے دیکھتے ہیں یہاں سے نہیں دیکھتے، اگر حضور کو یہاں سے پکارو تو نہیں سنتے، وہاں سے پکارو تو سنتے ہیں، اور یہاں سے درود پڑھو تو نہیں پہنچتا، وہاں سے پڑھو تو پہنچتا ہے۔ تو وہ اسرائیل علیہ السلام کی طاقت کو دیکھیں کہ اسرائیل علیہ السلام جب موت کا وقت آتا ہے تو حضور کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آپ کے دروازے کے باہر خادموں کی طرح کھڑا ہوتا ہے۔ اس فرشتے کی یہ طاقت ہے، اور اس فرشتے کے آقا کا اور امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے بھی موت عطا کرتے ہیں اور اللہ بھی موت عطا کرتا ہے۔ اب اس میں ہم تطبیق کیسے پیدا کریں گے؟ اس میں تطبیق یہ ہوگی کہ ان التوفیہ فی الحقیقت یحصل بقدرت اللہ تعالی، کہ یہ جو موت ہے حقیقت میں یہ اللہ رب العزت کی قدرت سے حاصل ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت یہ طاقت ملک الموت کو عطا کر دیتا ہے۔ اصل طاقت کس کی تھی؟ اصل طاقت یہ رب کی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی اس طاقت کو ملک الموت کے سپرد کر دیا۔ اب چونکہ ملک الموت کے پاس جو موت دینے کی طاقت ہے وہ رب کی عطا کرتا ہے، اس لیے ملک الموت بھی موت عطا کرے گا، تو کہہ سکیں گے کہ یہ موت اللہ نے عطا کی۔ تو اس میں کوئی دوسری بات ذہن میں نہیں جائے گی، ہم یہ کہیں گے کہ حقیقی موت پیدا کرنے والی رب کی ذات ہے، اور مجازن اور جو اللہ رب العزت نے قدرت عطا کی ہے وہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھی عطا کی ہے۔ تو یہ قرآن سے میں نے آپ کو دونوں باتیں بتائیں کہ ایک کام کی نسبت اللہ نے اپنی طرف بھی کی، اور اسی کام کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کی طرف بھی کی۔ دوسرا مقام آپ دیکھیں سورۃ
مریم کے اندر اللہ رب العزت نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے 25ویں پارے میں اپنی طاقت کو بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اُنَاسًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا تقاضا کیا ہوا؟ اس آیت کریمہ کا تقاضا یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی شخص دنیا میں کسی کو بیٹا عطا نہیں کر سکتا، کسی کو بیٹی عطا نہیں کر سکتا، بلکہ جب بھی عطا کرے گا رب کی ذات عطا کرے گا۔ تو اب ہم قرآن ہی میں دوسرا مقام اگر دیکھیں تو دوسرے مقام پر سورۃ مریم کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال انما انا رسول ربک۔ جب حضرت مریم کے پاس حضرت جبریل امین تشریف لے گئے تو حضرت مریم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اور میں بڑی پرہیزگار عورت ہوں، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، آپ دور ہو جائیں مجھ سے۔ تو آپ نے فرمایا انما انا رسول ربک، کہ میں کوئی اجنبی نہیں ہوں، آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا بندہ ہوں، اور یہاں کرنے کیا آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو میں غلامً زکیہ ایک پاکیزہ بیٹا عطا کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہبہ کا معنی کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ سماعت فرما لیں کہ یہاں وہابہ یا ہبو کا لفظ استعمال ہوا تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک بیٹا ہبہ کرنے آیا، اور وہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ جس کو بھی بیٹا دینا ہے میں نے دینا ہے، جس کو بھی بیٹی دینی ہے میں نے دینی ہے۔ اور یہاں حضرت جبریل امین فرما رہے ہیں کہ نہیں بیٹا میں دوں گا۔ تو ہبہ کا معنی بھی آپ سمجھ لیں۔ ہبہ کا معنی المفردات میں جو علامہ راغب اصفہانی نے کیا وہ یہ ہے کہ الہبۃ ان تجعل ملکک لغیرک بغیر عوض، یعنی ایک شے آپ کی ملک میں ہے، ایک شے آپ کی ملکیت ہے، اور آپ وہ شے بغیر کچھ لیے دوسرے کو سونپ دیتے ہیں۔ ایک بندے کو آپ اپنی شے کا مالک بنا دیتے ہیں اور اس سے کوئی عوض نہیں لیتے۔ یعنی جیسے آپ کے پاس ایک گھڑی ہے، ایک تسبیح ہے یا ایک خوشبو ہے، تو آپ وہ خوشبو اپنے دوست کو گفٹ کر دیتے، تو آپ نے اس کے کچھ لیا؟ آپ نے اس سے کچھ لیا نہیں ہے، بلکہ اس کو صرف خوشبو دی ہے اور آپ نے پیسے نہیں لیے، یا اس کے بدلے کوئی تسبیح نہیں لی، کوئی ٹوپی نہیں لی، کوئی چیز نہیں لی۔ تو یہ ہوتا ہے ہبہ، یعنی آپ اپنے دوست کو اپنی چیز بغیر کسی عوض کے عطا کر دیں، یہ ہبہ ہوتا ہے۔ یہی لفظ حضرت جبریل امین نے بولا کہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، ہبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، یعنی میرے پاس ایک بیٹا ہے جس کا میں مالک ہوں، وہ میں آپ کو سونپنے آیا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت جبریل امین حضرت عیسیٰ کے مالک ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ سب کو یہ پتہ ہے کہ حضرت جبریل امین مالک نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کا مالک رب ہے، حضرت عیسیٰ کا مالک اللہ ہے، حضرت عیسیٰ کا خالق اللہ ہے، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے تخلیق فرمانا ہے۔ لیکن پھر بھی حضرت جبریل امین جو اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں تو سب نے یہی لکھا، سب نے کہا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے حضرت مریم کے بطن اطہر میں پہنچنے کا سبب حضرت جبریل امین بنے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے عیسیٰ کی نسبت ان کی طرف فرمائی۔ تو یہ بات بتانے کا اور کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی عطا سے حضرت جبریل امین
حضرت عیسیٰ کی نسبت اپنی طرف کر سکتے ہیں۔ حضرت جبریل امین کون ہے پتہ ہے؟ حضرت جبریل امین جتنا بھی علم کا کام ہے حضرت جبریل امین کے ذمہ ہے۔ یعنی کسی نبی کو کتاب دینی ہے، کسی نبی کو اللہ کا حکم سنانا ہے، کسی نبی کو اللہ رب العزت کا فرمان سنانا ہے تو وہ حضرت جبریل امین لے کر آتے ہیں۔ اتنے علم والے ہیں حضرت جبریل امین، اور اتنے علم کے باوجود اگر وہ یہ فرمائے کہ میں آپ کو غلاماً زکیہ عطا کرنے کے لیے آیا ہوں تو حضرت جبریل امین کی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا ایک سادہ سا بندہ جس کو کلمہ آتا ہے لیکن کلمے کا ترجمہ نہیں آتا، ہمارا ایک سادہ سا بندہ جو صرف اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اگر وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگے کہ اللہ محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے مجھے بیٹا عطا کر، اور اللہ رب العزت اس کو بیٹا عطا کر دے، وہ اپنے بیٹے کا نام محمد بخش رکھ دے، تو اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی حرج ہے؟ اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مجھے یہ بیٹا محمد الرسول اللہ نے عطا کیا، اس کا یہ قطعاً عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جب میں محمد کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو رب میری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس عقیدے کو اور اس محبت کو پکا کرنے کے لیے اور اپنی گھر والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں نے محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگی تھی اور اللہ نے میری دعا قبول کی تھی، اگر وہ اپنے بیٹے کا نام محمد بخش رکھ دیتا ہے تو یہ بھی شرک نہیں ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح جبریل اپنی طرف نسبت کرتے ہیں کہ میں تمہیں عطا کروں گا بیٹا، لیکن شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن بنا کر نازل فرمایا، اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ بنا کر ہم تک پہنچائی ہے، اور اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ اگر سبب کی طرف نسبت کر دی جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح ہمارے لوگ بزرگوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو قرآن سے اس کی 2 مثالیں دی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اگر حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف موت کی نسبت کی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کا سبب بنتے ہیں۔ اور پھر آگے آپ چلیں، اگر آپ مدد کی طرف جاتے ہیں تو مدد کے اوپر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تشریف فرما تھے، میدان بدر لگا ہوا تھا، اور حضور علیہ السلام کے کتنے ساتھی تھے؟ 313 تھے۔ کتنے تھے؟ 313 تھے، اور مشرکین کتنے تھے؟ 1000 کا لشکر تھا، اور مسلمان کتنے تھے؟ صرف 313 تھے۔ اور جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لشکر کو دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو اللہ سے حضور علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ استستغیثون ربکم، اللہ نے اس دعا کو ان لفظوں کے ساتھ آیت بنا کر نازل فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ اے رب، اگر یہ لوگ جو میرے اوپر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں اگر آج یہ مر جاتے ہیں تو تیری زمین پر تجھے سجدہ کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، تو اس لیے تو ہماری مدد فرما۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا استستغیثون ربکم، کہ جب تم نے اللہ سے غوث طلب کی، یعنی تو نے اللہ سے جب مدد طلب کی، فاستجاب لکم، اللہ رب العزت نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا۔ یہی تستغیثون رسول اللہ کے لیے بولا گیا کہ رسول اللہ نے اللہ سے مدد طلب کی۔ اللہ سے تو ہر کوئی مدد طلب کرتا ہے، اور اسی طرح کا ایک جملہ اللہ رب العزت نے سورۃ القصص کے اندر بھی فرمایا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جب مدین شہر میں داخل ہوئے تو دو لوگ جھگڑ رہے تھے، ایک آپ کا کلمہ پڑھنے والا تھا اور دوسرا آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، فرعون کے لشکر کا بندہ تھا۔ تو اس بندے نے جو آپ کا کلمہ گو تھا، آپ کے اوپر ایمان رکھتا تھا، اس نے کیا کہا؟ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، تو اس نے استغاثہ طلب کیا۔ اس نے کیا کہا؟ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس نے اپنے نبی سے مدد کو طلب کیا، اس نے اپنے نبی سے مدد طلب کی۔ تو وہی لفظ اگر ہم اللہ کے لیے اللہ سے مدد رسول اللہ مانگے تو اللہ رب العزت وہی لفظ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور اگر اللہ کے نبی کا امتی اپنے نبی کے سامنے وہی لفظ بولے تو اللہ رب العزت اس کو بھی قرآن کا حصہ بنا کر نازل فرماتا ہے۔ یعنی وہی تستغیثون کا لفظ، اور یہاں فاستغاثہ الذی، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی معنی ہے، ایک ہی معنی ہے۔ وہی لفظ اللہ رب العزت نے قرآن بنا کر اس وقت بھی نازل فرمایا جب نبی اللہ سے مانگ رہا تھا، اور وہی لفظ اللہ رب العزت نے قرآن بنا کر نازل فرمایا جب نبی کا امتی نبی سے مانگ رہا تھا۔ تو یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم کسی اللہ کے ولی کو، کسی اللہ کے نیک بندے کو رب نہیں مانتے، ہم اس کو رب تک پہنچنے کا وسیلہ ضرور مانتے ہیں۔ ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نے اس قدر محنت کی ہے، اللہ نے اس کی محنت کو قبول فرمایا ہے، اب وہ تو رب کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس کو بھی اپنا وصال عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ معنی ہے، اور آپ لوگوں سے بھی میں یہ گزارش کروں گا